اسٹاک ہوم میں قرآن جلائے جانے کے واقعے کے بعد ترکی اور سویڈن کے درمیان کشیدگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ترکی نے سویڈن کی نیٹو کی ممبرشپ میں مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پوری عرب اور مسلم دنیا نے قرآن کی بے حرمتی کے واقعے کی مذمت کی ہے اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا ہے، جو اس وقت ہو رہا ہے جب ترکی میں صدارتی الیکشنز کی تیاری ہے جو مئی میں ہو سکتے ہیں۔ آج منگل کا دن اور جنوری کی 24 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سویڈن میں ترکی کی ایمبیسی کے سامنے قرآن جلائے جانے کے واقعے پر مسلم دنیا میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ یہ مجرمانہ حرکت سویڈن کے ایک دائیں بازو کے نسل پرست سیاستداں راسموس کی تھی، جس کی اجازت خود سویڈن کی حکومت نے دی تھی۔ اس واقعے پر سب سے پہلے ترکی نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے اور مذمت کی ہے اور اسے ہیٹ کرائم قرار دیا ہے۔ ترکی کی فورن منسٹری نے کہا ہے کہ آزادی اظہار کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور انہیں ذلیل کرنے کے عمل کی اجازت ناقابل برداشت ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ یہ دراصل ظاہر کرتا ہے کہ اسلاموفوبیا، نسل پرستی اور ڈسکریمنیٹری سرگرمیوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اسٹاک ہوم میں جب رجب طیب اردوغان کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، نیٹو کی ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے سویڈن اور فن لینڈ کو ترکی کی حمایت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ترکی نے اس کے سامنے کچھ شرطیں رکھی تھیں جو اگر پوری ہوتی تو اس کے بعد ترکی کی پارلیمان ان دونوں کی ممبرشپ کی تصدیق کرتی، لیکن ترکی اور سویڈن کے درمیان جس طرح کی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے اس میں اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس سے پہلے 11 جنوری کو اسٹاک ہوم میں کردوں کی ایک تنظیم نے ایک جلوس نکال کر صدر اردوغان کا پتلا جلایا تھا۔ اس پر ترکی نے اپنے فورن آفس میں سویڈن کے سفیر کو بلا کر اس کی سرزنش کی تھی۔ اس کے بعد ڈنمارک کے انتہا پسند کے ہاتھوں سویڈن میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن کو جلا کر اس کی بے حرمتی کا معاملہ سامنے آیا، جس پر عرب اور مسلم دنیا بھر میں شدید رد عمل ہوا۔ لیکن اس رد عمل کی تفصیل ذرا بعد میں، پہلے یہ جان لیں کہ سویڈن، ترکی اور نیٹو میں کیا چل رہا ہے۔ قرآن کو جلانے کی حرکت سویڈن کی پولیس کی سیکیورٹی میں کی گئی۔ جب راسموس یہ بیہودہ حرکت کر رہا تھا، اس کے قریب کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس پر ترکی کی فورن منسٹری نے کہا کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اسلام دشمنی اور نسل پرستی یورپ میں کس انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد ترکی نے سویڈن کے ڈیفنس منسٹر کا دورہ انقرہ رد کر دیا، جو خود ترکی کے اپنے کاؤنٹر پارٹ خلوصی آکار کی دعوت پر ہونا تھا۔ اسی دوران اسٹاک ہوم کے ایک یونیورسٹی پروفیسر نے ایک ترک گرل اسٹوڈنٹ کو ریسرچ ورک میں شامل کرنے سے صرف اس لیے منع کر دیا کہ ترکی سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کر رہا ہے۔ 23 نومبر 2022 کو اس ترک اسٹوڈنٹ نے اسٹاک ہوم یونیورسٹی کے پروفیسر پیئر کالبرنگ کو ایک میل کر کے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اس ریسرچ پروجیکٹ میں شامل ہونا چاہتی ہے جسے وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اس پروفیسر نے لکھ بھیجا کہ ڈیئر فاطمہ، میں آپ کو ہوسٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کی درخواست کو رد کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کا ملک سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ آئی ایم سوری۔ اس کے بعد 5 دسمبر کو ایک اسٹوڈنٹ زہرا نے بھی پروفیسر کالبرنگ کے خلاف یونیورسٹی میں ان کی نسل پرستانہ حرکتوں کی شکایت درج کرائی تھی۔ اس پر 16 جنوری کو ترکی کے فارن منسٹر مولود چاوشوگلو نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سیاست کے لیے تعلیم یا ایجوکیشن کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اسٹاک ہوم یونیورسٹی نے ترکی کی اسٹوڈنٹ کے سامنے معذرت کی تھی اور یہ مانا تھا اس کے پروفیسر کا طریقہ غیر پیشہ ورانہ یا ان پروفیشنل تھا۔ ترکی نے سویڈن پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے میڈرڈ میں نیٹو کی ممبرشپ میں مدد کے لیے اس سے جو معاہدہ کیا تھا اسے پورا نہیں کیا ہے۔ یہ معاہدہ سے طرفہ تھا جو ترکی، سویڈن اور فن لینڈ کے درمیان ہوا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں ملکوں کو ترکی کی مدد سے نیٹو کی ممبرشپ چاہیے تھی۔ اس کے تحت یہ بھی طے پایا تھا کہ دونوں ملک دہشت گردی کے خاتمے میں ترکی کی مدد کریں گے،
لیکن 15 جنوری کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا، ہم نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیٹو کی ممبرشپ کو اپنی پارلیمان سے ریٹیفائی کرائیں تو وہ ہمیں تقریباً 130 دہشت گرد حوالے کر دیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سویڈن کی ایک عدالت نے بولند کنش کو ترکی کے حوالے کرنے سے منع کر دیا ہے، جبکہ اس پر گولن کی تنظیم سے تعلق رکھنے اور دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ 8 جنوری کو سویڈن کے پرائم منسٹر اولیف کرسٹرسون نے کہا تھا کہ ترکی نے نیٹو کی ممبرشپ کو ریٹیفائی کرنے کے لیے بعض جو شرطیں لگائی ہیں وہ ہم پوری نہیں کر سکتے، بعض شرطیں ہم نے پوری کر دی ہیں۔ ترکی کے ڈیفنس منسٹر خلوصی آکار نے سوموار کو یہ بیان دیا ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ نے دہشت گردی کے خاتمے میں انقرہ کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی ان دونوں ملکوں کا دشمن نہیں ہے اور نہ ان کی نیٹو میں شمولیت کا مخالف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی سلامتی کے لیے ان کا سپورٹ کریں، جبکہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہماری کوششوں میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے صدر، قرآن کریم اور سویڈن کی سرزمین پر ہمارے پرچم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک ترک ایکسپرٹ ایم ایس اوگلو نے ایک عربی ویب سائٹ کو بتایا کہ اگر سویڈن چاہتا ہے کہ وہ نیٹو کا ممبر بنے تو اسے امریکہ کی آڑ میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اور دائیں بازو کے نسل پرست سیاستدانوں سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔ ایم ایس اوگلو نے کہا کہ سویڈن اور فن لینڈ نیٹو میں شامل ہونے کے لیے دباؤ بنانے کے لیے امریکی میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ملک دہشت گردوں کا ساتھ دے کر خود اپنے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ دونوں اسکینڈیوین ملکوں نے ترکی کا پیغام صاف طرح سمجھا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے رویے پر اڑے رہے تو ان دونوں ملکوں کی نیٹو میں شمولیت کو ترکی کی پارلیمان سے ریٹیفیکیشن نہیں مل سکے گا۔ اوگلو نے کہا کہ یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان دونوں ملکوں کو نیٹو میں شمولیت نہیں ملی تو ترکی کو ہی اس سے باہر کر دیا جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو نیٹو ہی ختم ہو جائے گا۔ سلامتی سے متعلق امور کے ترک ماہر ندیم شیناز نے ترکی کے اخبار حریت میں لکھا ہے کہ سویڈن کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہ نیٹو کا ممبر بنتا ہے تو وہ امریکی امپیریلسٹ ہیجمنی کا ایک ذریعہ بھی بن جائے گا اور اس کا بھی وہی حال ہوگا جو یوکرین کا ہوا۔ ان کے بقول سویڈن میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے نیٹو میں شمولیت کے سلسلے میں امریکہ پر اعتراض کر سکے۔ سویڈن نے ترکی کے خلاف جو حرکتیں شروع کی ہیں وہ جان بوجھ کر کی ہیں تاکہ ترکی خود نیٹو میں اس کی شمولیت کو روک دے۔ بہرحال ان تمام واقعات کی وجہ سے ترکی کے صدر اردوغان کی عرب اور مسلم دنیا میں حمایت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ صدر اردوغان نے قرآن کی بے حرمتی کے بعد سویڈن سے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہم سے کوئی امید مت لگاؤ، ہم مدد نہیں کریں گے۔ 23 جنوری کو انقرہ میں انہوں نے پریزیڈنشیل کمپلیکس میں اپنی حکومت کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک سویڈن مسلم مقدسات کا احترام نہیں کرے گا اسے ہم سے کسی بھی حمایت کی امید نہیں لگانی چاہیے، ہم اس پر کسی بھی قسم کی نوازش نہیں کرنے والے۔ پاکستان نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اسے اظہار رائے کی آزادی نہیں کہا جا سکتا۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ اس کا یہ رد عمل سویڈن کی حکومت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے پر پوری عرب دنیا نے شدید ناراضگی ظاہر کی ہے۔ حکومت قطر نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ سویڈن کی اتھارٹیز نے ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن کے نسخے جلانے کی اجازت کیسے دی۔ قطر کی فورن منسٹری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ دراصل کروڑوں مسلمانوں کو ورغلانے کا عمل ہے۔ قطر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عقیدہ، دین اور نسل کی بنیاد پر نفرت پھیلانے کا عمل برداشت نہیں کیا جائے گا اور سیاسی اختلاف کی وجہ سے کسی بھی دین کے ماننے والوں کی مقدس چیزوں کی توہین بھی ناقابل برداشت ہے۔ اس نے اپنے بیان میں اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے اور اسلاموفوبیا کے واقعات کے مستقل طور پر بڑھنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ نفرت، تشدد اور ڈسکرمنیشن کے ان واقعات کے خلاف کارروائی عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا کہ قطر ہمیشہ پرامن، بقائے باہم اور ایک دوسرے کی قدروں کے احترام میں یقین رکھتا ہے۔
सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी एक बयान जारी करके कुरान जलाए जाने के वाक़े की मजम्मत की है। उसने कहा है कि अमन और सलामती के आलमी उसूलों का लिहाज किया जाना चाहिए। इसी तरह सल्तनत ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि इस तरह मुसलमानों के जज्बात को भड़काने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ एजेंसी कूना ने कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर शेख सालिम अल अब्दुल्ला का ये बयान नशर किया है, जिसमें कहा गया है कि ये दरअसल दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात को भड़काने की कोशिश है जो बहुत ख़तरनाक है। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे और नफरत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद के वाक़यात पर रोक लगाए। ऐसा ही रद्द अमल इमारात और दूसरे अरब मुल्कों, मुस्लिम उलमा और दानिशवरों की तरफ से भी आया है। कुरान की बेहुरमती के वाक़े पर जो रद्द अमल सामने आ रहा है, उससे पता चल रहा है कि दुनिया में एक नए अलायंस की सुबुगाहट शुरू हो गई है और नेटो का बका और इस्तेहकाम भी खतरे में पड़ सकता है। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। फी अमानिल्लाह।